زندگی بہتر بنائے زندگی بہتر بنائے زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر بزرگوں کے مدنی چینل کا ایک خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ یہ پروگرام زندگی بہتر بنائیں بزرگوں کی نہیں بلکہ بالخصوص بزرگوں کی اور بالعموم سب کی زندگی کو بہتر بنانے کی کاوشیں کر رہا ہے۔ اس پروگرام میں ایسے عنوانات پر گفتگو کی جاتی ہے، ہمارے بزرگ مبلغین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کو بہتر نہیں بننے دیتے بلکہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، یا بعض سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے دل کو، ہمارے ذہن کو گھن کی طرح لگ جاتی ہیں اور مطلب ہمارا سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور جو اتنی بڑی نعمت اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے زندگی عطا کی ہے، ہم اس کو بہتر بنانے سے بالکل محروم رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، آج کا پروگرام بالخصوص بزرگوں کے لیے ہے اور عموماً سب کے لیے، بالعموم سب کے لیے، سب دیکھیں، کیونکہ جب کوئی ایک شخص بوڑھا ہوتا ہے نا تو اس کے اطراف میں اس کی پوری فیملی اس سے کم عمر ہوتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، تو انہیں بھی اس پروگرام کو سننا ہے تاکہ اگر کسی گھر کے بڑے فرد کی زندگی کی بہتری میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو ہم سب مل کر انہیں بھی زندگی کی طرف لے آئیں اور وہ بھی خوشحال زندگی گزاریں اور با مقصد زندگی گزاریں۔ اچھا، ان اعمال میں سے جو زندگی کو بہتر بنانے والے ہیں یا زندگی کو بہتر بننے میں رکاوٹ ڈالنے والے، ان میں سے ایک عمل انسان کی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں عام طور پر انسان کام کاج سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جب عمر بڑھ جاتی ہے تو کاروباری مصروفیت ختم ہو جاتی ہیں، کہیں جاب ہوتی ہے تو ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، اور اپنا بزنس ہوتا ہے تو اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو بچے سنبھال لیتے ہیں۔ عموماً انسان کام کاج سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب انسان خود کام کاج سے فارغ ہوتا ہے تو اولاد کام دھندوں میں مصروف ہو جاتی ہے، اس کی جاب اسٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ بزنس سنبھال لیتی ہے تو ان کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس وقت انسان ایک عجیب سی کمی، تنہائی اور اس کے اندر اپنے آپ کو بیکار سمجھنے کا احساس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے اب میری کوئی اہمیت ہی نہیں رہی اور میری کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، اور میں معاشرے کے لیے یا اپنے گھر بار کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کوئی فائدے مند فرد نہیں رہا۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والا انسان خود کو بیکار اور بوجھ تصور کرنے لگتا ہے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، انسان کو اللہ پاک نے یوں ہی نہیں بنایا۔ ہمارا وجود، ہماری سوچ، ہماری دعائیں، ہمارا تجربہ اور جو وقت ہمارا باقی ہے، یہ وقت، یہ سب کچھ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں ہم سنیں گے کہ انسان کبھی بیکار نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے زندگی کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھا ہے، چاہے انسان بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو۔ انسان کا بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپا، یہ سب کی سب اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے خود کو بیکار نہ سمجھیں۔ آئیے مبلغین کی طرف چلتے ہیں، ان کا تعارف بھی آپ سے کراتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے بزرگ مبلغین سے جانیں گے کہ بزرگ افراد اپنے بڑھاپے کو کیسے با مقصد بنا سکتے ہیں اور خود کو بیکار ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور بڑھاپے کو کس طرح اللہ پاک کی رضا اور نیکی کے کاموں میں بدل کر
گھر اور معاشرے کے لیے ہم خود کو بہترین فرد بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بزرگ مبلغین اپنے تجربے کی روشنی میں، دین اسلام کی روشنی میں ہماری رہنمائی بھی کریں گے، اور جو لوگ ان وساوس کا شکار ہیں کہ یار میں بالکل فارغ ہو گیا، میرے پاس کوئی کام دھندہ نہیں، میرا دن نہیں گزرتا، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جن کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہوتا، وہ بوریت کا شکار ہوتے ہیں، تو اپنے وقت کو کیسے یوٹیلائز کریں، کیسے استعمال کریں کہ ہمارا دل بھی لگا رہے، ہمارا وقت بھی نیکیوں میں گزرے اور ہمیں خوشی اور فرحت بھی محسوس ہو، یہ انشاءاللہ ہمارے بزرگ مبلغین ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ آئیے میں تعارف کراتا ہوں ہمارے رکن شورا جناب حاجی محمد شاہد اتاری صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ شاہد بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، خوش آمدید، اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے، ہمیں اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ شاہد بھائی، شاہد مدنی بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے محمد نوید مدنی بھائی۔ نوید بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ سے، شکر مزے میں؟ اللہ کا، الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میری دوسری جانب تشریف فرمائے جناب محمد یوسف اتاری بھائی۔ یوسف بھائی، الحمدللہ، آپ کیسے کریم بھائی؟ ٹھیک اللہ ہے، کا کرم ابھی احسان، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ثنا خواہ ہیں ماشاءاللہ شاہ صاحب ہیں، سید صاحب ہیں، سید جامی رضا اتاری بھائی۔ شاہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے شروع میں ایک درود پاک کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ شاہ صاحب سے، جامی باپو سے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ بزرگ مبلغین سے آج کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محشر کے میدان میں ملاقات ہو جانا، آپ کا دیدار ہو جانا، اور اتنا بڑا کرم اور شرف کے ہاتھ ملانے کی سعادت مل جائے، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور اس کے لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہم پر فقط 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اسے یہ انعام محشر کے میدان میں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزانہ جو وظیفہ ہم نے مقرر کیا ہے اس کے علاوہ 50 مرتبہ درود پاک بھی مزید پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ کریم درود و سلام پڑھنے کی ہمیں بے شمار برکات عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی شاہ صاحب، جامی بھائی، آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ کلام اعلیٰ حضرت کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ سبحان اللہ، کلام اعلیٰ حضرت کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اور جگمگا اٹھی میری گور کی خواہ، جگ
जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, तेरे कुर्बान चमकने वाले, वो पे चलते हैं भटकने वाले, और आसियों थाम लो दामन उनका, आसियों थाम लो दामन उनका, ये नहीं हाथ झटकने वाले, ये नहीं हाथ झटकने वाले, वो पे चलते हैं भटकने वाले, वो पे चलते हैं भटकने वाले, और सुन्नियों से मदद मांगे जा, सुन्नियों से मदद मांगे जा, पड़े बकते रहे बकने वाले, पड़े बकते रहे बकने वाले, वो पे चलते हैं भटकने वाले, और कफे दरियाए करम में है रज़ा, कफे दरियाए करम में है रज़ा, पाँच फव्वारे छलकने वाले, पाँच फव्वारे छलकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, वो पे चलते हैं भटकने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बू पे चलते हैं भटकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले। सुभान अल्लाह। कलाम आला हज़रत बहुत खूबसूरत कराम। अल्लाह करीम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार की बार बार हाज़िरियाँ अता फरमाए। बुज़ुर्गों के मंदी चैनल के नादरीन, हमारे इस प्रोग्राम में एक पिक्चर आपको दिखाई जाती है और उस पिक्चर को दिखाकर आपसे पूछा जाता है कि ये पिक्चर देखकर क्या पैगाम आप समझ पा रहे हैं। देखें, ये तस्वीर आपके सामने है। कुछ ऑरेंज हैं, 4 ऑरेंज इसमें रखे हुए हैं, एक ख़राब है और दूसरे पर उसका असर पहुंच रहा है। इस पिक्चर को देख के, इस पिक को देख के, तस्वीर को देखकर आपको क्या पैगाम मिल रहा है। बुजुर्गों के मंदी चैनल के नादरीन, खुद को बेकार ना समझें। ये सोच उम्मूमन बुढ़ापे में होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बुढ़ापे में नहीं बल्कि अधेड़ उम्र, बल्कि नौजवान भी जब मसाइल में फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तकलीफ़ों में घिर जाते हैं, तो फिर शैतान इस तरह की सोच डालता है कि तू तो बेकार आदमी है, तेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तेरे जीने का क्या फ़ायदा। तो इस तरह की सोच शाहिद भाई, अल्लाह पाक ने सारी कायनात को बनाया, इंसान को पैदा किया, तो कोई भी चीज़ अल्लाह करीम बग़ैर मकसद के पैदा कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बारे में कुछ हमारी रहनुमाई फरमाएं ताकि जिनकी ये सोच बनी ना, वो सोच तब्दील हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच का बड़ा अमल दखल है और अच्छी सोच होगी तो नतीजा अच्छा आएगा, और अगर सोच के अंदर कमज़ोरी है या वो बुरी सोच है तो उसका नतीजा कमज़ोर या बुरा ही आएगा। सोचों को दुरुस्त करना ज़रूरी है और अपने मकसद हयात यानी जिसके लिए अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है उसको पेश नज़र रखना चाहिए और सोच दुरुस्त करते रहना चाहिए।
کہ بزرگوں نے ایک طریقہ، بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی مثال دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں تقرب الی الفہم، سبحان. یعنی سمجھنے کے قریب کرنے کے لیے. تو میں بھی ایک مثال بزرگوں کے کیا ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سبحان اللہ، سبحان. سعادت حاصل کروں گا. ایک مثال بیان کروں گا کہ جنگل میں ایک بارہ سنگا پیاس سے بےتاب ہوا تو وہ ایک تالاب کے پاس آیا اور پانی بڑا صاف و شفاف تھا اور پانی میں عکس نظر آ رہا تھا، صاف پانی میں جس طرح عکس نظر آتا ہے. جی جی. تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے سینگ جو ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں، بڑے مضبوط ہیں، اور واقعی بارہ سنگا کے جو سینگ ہوتے ہیں وہ بڑے خوبصورت اچھا، ہوتے ہیں. مشہوری بارہ سنگا کے نام جی سے. جی، اور بڑا بھلا لگتا ہے. جی ہاں. تو وہ بڑا خوش ہوا کہ میرے سینگ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے موٹے ہیں. ابھی وہ اسی پر خوش ہو رہا تھا، اس کی نظر اپنی ٹانگوں پر پڑی، وہ پتلی پتلی سی تھی. تو وہ افسردہ ہو گیا، کہنے لگا کہ میری ٹانگیں بھی جو ہے وہ موٹی ہونی چاہیے، مضبوط خوبصورت ہونی چاہیے. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کچھ جو ہے وہ شکاری کتوں کی جو ہے وہ آواز آئی. اب وہ ان سے بچنے کے لیے بھاگا، اور جو جسے وہ پتلی ٹانگیں کہہ رہا تھا، جس پر افسوس کر رہا تھا، تو ان ٹانگوں کی وجہ سے وہ بہت دور تک نکل گیا. اللہ. بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ ٹانگیں تو میری بڑی مفید ہیں، جان بچانے والی ہیں. اچھا، ابھی وہ بھاگ ہی رہا تھا، آگے جو ہے وہ کچھ جھاڑیاں آ گئیں، اور جب وہ جھاڑیوں کے قریب سے گزرنے لگا تو اس کے جو سینگ تھے وہ جھاڑیوں کے اندر پھنس گئے. اللہ اللہ. اب اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ سینگ جو ہے کسی طرح ان جھاڑیوں سے نکل آئیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا، اور اتنی دیر میں جو ہے وہ شکاری کتے اور جو ہے وہ شکاری پہنچ گئے اور اسے جو ہے وہ پکڑ لیا گیا. تو اس واقعے سے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو بہتر بنانا چاہیے. ہم جس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیکار ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے، وہی جو ہے وہ کام کی ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. جیسے بوڑھے جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمارا کیا رول ہے، ہم تو بیکار ہی ہو گئے ہیں، ہماری زندگی تو بیکار ہے. تو بالکل یہ درست نہیں ہے. بزرگ اور نہیں تو دعائیں تو دے سکتے ہیں، بے شک بے شک اور بزرگوں کی دعائیں جو ہیں وہ بہت لگتی ہیں، بے شک. کیونکہ ماں باپ کی دعا جو ہے وہ بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. قبول ہوتی ہے. تو بزرگوں کو ایک تو اور بھی اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، لیکن اپنی زبان کو دعاؤں کے لیے وقف کر دیں. سبحان اللہ. سبحان جس سے ملاقات کریں اس کو دعاؤں سے جو ہے وہ نوازتے رہیں، سبحان اللہ. اور ان کی دعائیں رب کی رحمت سے قبول بھی ہوں گی. اور جو ہے وہ یہ بھی تو ایک اہم کام ہے نا. اور بزرگ جو ہوتے ہیں وہ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں. بے شک. تو اس لیے اپنے آپ کو بیکار سمجھنا درست نہیں ہے. اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر انسان کی مقصد حیات کا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. سبحان. تو اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، بیکار پیدا نہیں کیا. اور جب اگر واقعی جو ہے وہ آخری عمر میں ہمارے پاس وقت ہے تو پھر اللہ پاک کی عبادت میں زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے، مسجد کو آباد کرنا چاہیے. ذہن نصیب جو زندگی میں ہم ورد و وظائف نہیں کر سکے مصروفیت کی وجہ سے، اب ہم تلاوت قرآن کریں، ورد و وظائف کریں، دلائل الخیرات شریف پڑھیں. درود پاک کی بڑی زبردست کتاب ہے. تو یوں اپنے آپ کو مصروف کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا، تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو اللہ پاک نے بیکار نہیں پیدا کیا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اور مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ. کہ اللہ پاک نے اس آیت مقدسہ میں فرمایا، کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اللہ اکبر. کہ تم پر عبادت لازم کریں، آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہارے اعمال کی جزا دیں. سبحان اللہ. تو سبحان. جب قرآن پاک کی کوئی آیت آتی ہے نا تو کریم بھائی، وہ جب کوئی کسی کو مسئلہ پیش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اسے کسی آیت سے سمجھایا جائے نا تو اسے سکون مل جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. بے شک جیسے کوئی بے شک. پریشان ہے اور کسی مصیبت میں ہے، کوئی آفت اس پر آئی ہے، اسے ہم کہیں کہ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ. کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس قسم کی گفتگو سے جب وہ اللہ پاک کے قرآن پاک کی اس طرح کی آیات سنتا ہے
تو اس کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیات بھی ہمیں حوصلہ دے رہی ہیں بے شک بے کہ شک، اللہ پاک نے جو ہے وہ انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو زندگی میں ہم عبادت نہیں کر سکے تو اب ہمیں موقع مل رہا ہے، اب ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، تو یہ عبادت ہمیں قوت اور طاقت عطا کرے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جو ہے اپنے آپ کو عبادت، اور جو میں نے پہلی بات کہی کہ ہم دوسروں کو دعائیں دینے والے بن جائیں، سبحان اللہ۔ اور جس سے ملیں اسے دعا دیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ اتنا لطف و سرور آتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ایک سوال ہوا کہ دیکھا ہے کہ آپ آ رہے ہوتے ہیں مدنی مذاکرے کے لیے تو آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا پڑھتے ہیں جب آ رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ عادت بنا لی ہے کہ جب بھی میں نکلتا ہوں نا مدنی مذاکرے کی یا کہیں بھی میں جاتا ہوں تو جو میرے سامنے آتے ہیں، مجھے نظر آتے ہیں نا، میں ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر رہا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتنا پیارا عمل ہے کہ جو سامنے آیا، جس کو دیکھا اس کے لیے دعا کی، جو دیکھا، اور دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ نہیں رہے، جو سامنے آ رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے سبحان اللہ۔ ہیں۔ کتنا پیارا عمل ہے، بڑی پیاری آپ نے توجہ دلائی شاہد بھائی کہ ایک کام بزرگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ دعا کی عادت بنا لیں۔ اولاد سامنے ہے، اولاد کے لیے دعا کریں، پڑوسی سامنے آ گئے، پڑوسیوں کے لیے دعا کریں، رشتہ دار سامنے آ گئے، رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کریں، جو سامنے آ رہا ہے اس کے لیے دعائیں خیر کریں۔ تو ہم کسی کا بھلا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی بھلا، کر بھلا تو ہو بھلا۔ ہم کسی کا بھلا چاہیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ بڑی پیاری باتیں سیکھنے کو ملی، اور خاص طور پر قرآن پاک کی جو آیت سورہ مومنون آیت نمبر 115، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ تو یہ تو ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں بیکار پیدا کیا، ہمارا کوئی مقصد نہیں، اس بات کو مٹا دیں ذہن سے۔ یہ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، بیکار نہیں بنایا گیا۔ ہاں، ہم اپنے آپ کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے اور ہم پریشان ہیں کہ یار ہمارا وقت نہیں گزرتا، تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ تو آئیے، ہمارے بزرگ مبلغ نوید مدنی بھائی ہیں، تشریف فرمائیں۔ نوید بھائی، جب آدمی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، کاروبار سے فارغ ہو گیا، بچوں نے کاروبار سنبھال لیا ہے، اب کوئی کرنے والی ذمہ داریاں بچوں نے چھوڑی نہیں، اب بالکل بزرگ گھر میں فارغ ہوتے ہیں، ٹائم گزرتا نہیں، بوریت ہو رہی ہوتی ہے، تو حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیکار پیدا ہی نہیں کیا، تو اب اس وقت کو ہم اپنے لیے کیسے کارآمد بنائیں؟ اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ بڑھاپے میں مصروفیت کم ہو جاتی ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے اکثر بزرگوں کے ساتھ کہ ان کی مصروفیات بہت کم ہوتی ہیں اور ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے۔ اب عقل مند تو وہی ہے نا جو اپنے اس وقت سے فائدہ اٹھائے، اور بڑھاپے میں ویسے بھی تھوڑا سا آخرت کی طرف ذہن جو ہے نا منتقل ہوتا ہے کہ بھئی اب موت ہے اور موت کی تیاری ہے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے نیک عمل کی طرف ذہن جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں قرآن و حدیث سے رہنمائی لینی چاہیے۔ ایک مسلمان قرآن و حدیث ہی کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور اسی سے رہنمائی لیتا ہے، تو قرآن و حدیث ہی سے رہنمائی لینی چاہیے اور انہی کی طرف لو لگانی چاہیے۔ اکثریت ایسی بھی ہوتی ہے نا اب نوید بھائی، نوید مدنی بھائی، کہ جو جن کا دین کی طرف رجحان ہی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی آج مدنی چینل پر ہو جو پہلی مرتبہ ہی مدنی چینل آپ کا دیکھ رہا ہو، نہ مسجد کا رخ ہے، نہ نماز پڑھنے کا ذہن ہے، اور عمر ایسی ہو چکی ہے، اب مصروفیت بھی کوئی نہیں، انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے، اور ہیں بھی مسلمان؟ دیکھیں، جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں معلومات تو لیتے ہیں نا۔ اب آپ ظاہر ہے کہ فارغ ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ فکر تو آپ کو ہونی چاہیے۔ بے شک ہونی چاہیے۔ اب آپ اس میں مشورہ بھی کریں اور مطالعہ بھی کریں کہ مجھے ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو نافع علم حاصل کرنا چاہیے، یعنی اب بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اب میرا کوئی مقصد نہیں رہا اور میں مطلب بیکار ہو گیا۔ جو ابھی آیت مبارکہ ہم نے سنی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کا مفہوم یہی تھا کہ اللہ پاک نے بندوں کو اس کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو یہ جو عبادت کا مقصد ہے یہ تو ابھی بھی موجود ہے، اس کے لیے تو عمر کی قید نہیں ہے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ جوانی ہو، بچپن ہو، بڑی عمر ہو،
انسان کو اللہ پاک نے بے مقصد اور بیکار نہیں بنایا، تو اس بات کو پیش نظر رکھے اور خود اپنے بارے میں غور کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگرچہ زندگی بھر اس طرف کبھی ذہن نہیں بنا، کبھی کوئی دینی ماحول نہیں ملا، لیکن اب تو اگر مطلب ہے کہ ان چیزوں پر غور کرے، فرصت ہے تو ان چیزوں پر غور کرے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، اب اگر اس عمر میں آ کر وہ نمازوں کی طرف آتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، تو ذہن میں 36 باتیں آتی ہیں، وسوسے آتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یار ساری زندگی تو مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اب موت قریب آ گئی، قبر نظر آ رہی ہے تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو کیا اس عمر میں آ کے بھی توبہ قبول ہوگی؟ دیکھیں توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے نا، اور ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ نہ تو عمر کی قید ہے، نہ مطلب ہے کہ کوئی وقت کی قید ہے۔ موت سے پہلے تک جو ہے نا اس کو توبہ کی مہلت ہے۔ اب اگر لوگوں کا خیال کرے تو اپنی آخرت کو دیکھ لے یا پھر لوگوں کو دیکھ لے، اب تو سامنے کوئی اور منزل نہیں ہے نا، آخری منزل ہی بڑھاپا ہوتی ہے عمر کا۔ ابھی نوجوان کو ایک ہوتا ہے کہ ابھی میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا، تھوڑی عمر بڑھے گی، جوانی کی عمر آئے گی، پھر ادھیر عمر، پھر جا کے بڑھاپا اگر زندہ رہا تو۔ اب جو اس اسٹیج پر پہنچ گئے بڑھاپے پر، اب ان کے لیے کیا مطلب کون سی منزل کا انتظار ہے؟ اب تو ظاہر ہے سیدھا جو ہے کہ وہ آخرت ہی کا سفر ہے۔ تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اگرچہ کہ پہلے یہ ذہن تھا، یہ سوچ تھی، لوگ کیا کہیں گے، اس عمر میں آ کے ساری زندگی تو مطلب ہے کہ وہ یہ کرتا رہا، وہ کرتا رہا، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو اب مطلب اس کو اپنے ذہن پہ نہ لے، آپ اپنی آخرت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو دیکھیں، شریعت کو سامنے رکھیں کہ کیا شریعت نے اس عمر میں علم دین حاصل کرنے کی کوئی ممانعت کی ہے، عبادتوں کی ممانعت کی ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ آپ اپنی آخرت کو دیکھیں نا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور آپ علم دین حاصل کرنے میں لگ جائیں۔ علم دین حاصل کریں گے تب آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی نا۔ آپ دیکھیں کئی ایسے ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے بڑی عمر میں آ کے درس نظامی کرنا شروع کی۔ سبحان اللہ۔ 8 سال کا کم و بیش یہ کورس ہوتا ہے، اور مختلف علوم و فنون باقاعدہ مطلب ہے کہ کورس بنا کر اور اس طرح کلاسز کی صورت میں 8 سال کا یہ پورا ایک کورس ہے، یہ سکھایا جاتا ہے، اور ایک بہت اچھا مطلب ہے کہ ذخیرہ علم کا انسان کے پاس اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں بھی آ کے انہوں نے درس نظامی شروع کی، سبحان اللہ، سبحان اور کئیوں نے درس نظامی کی تکمیل بھی کر لی۔ سبحان اللہ۔ اب اگر یہ سوچتے کہ اس عمر میں آ کے میں کیا پڑھوں گا، ہائے ہائے ہائے۔ اس عمر میں آ کر میں کیا درس نظامی کروں گا، تو یہ سوچتے تو شاید نہ کر پاتے۔ تو یہ شیطانی وسوسے بھی ہو سکتے ہیں، شیطان تو ظاہر نیکیوں سے روکتا ہے، بے شک، تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ جب بھی جس عمر میں بھی نیکی کرنے جائیں گے وہ آپ کے لیے رکاوٹ ڈالے گا، لیکن آپ نے اپنے آگے شریعت کو اور اس دین اسلام کے اصولوں کو رکھنا ہے، اور اسلام کی رہنمائی میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس اس وقت فراغت ہے نا، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو اب آپ کے پاس اتنا وقت ہے، تو یہ تو آپ کے پاس گولڈن چانس ہے، آپ کو وقت ملا، اس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ علم دین حاصل کرنا یہ بہترین عبادت ہے۔ بے شک، ایک شخص بغیر علم کے عبادت کرتا ہے، اور ایک شخص علم حاصل کر کے عبادت کرتا ہے، تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ بے شک، یہ بے اپنی شک۔ عبادات کو صحیح اور درست طریقے سے ادا کر سکے گا۔ نمازوں میں اگر کوتاہی ہے تو ٹھیک ہے، نمازیں سیکھنا شروع کر دے، کوئی مطلب اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ نہ ایسے یہ عمر بھی ذہن ہوتا ہے نوید بھائی کہ اب یار پتہ نہیں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، اب اس عمر میں کیا میں سیکھنے جاؤں، تو سیکھنے کے لیے کچھ عمر کا بھی عمل دخل ہے کہ زیادہ عمر ہو گئی ہے تو اب کیا علم حاصل کروں، یا جو وقت ملا بس اس کو دین سیکھنے میں لگا دیں؟ جی بالکل، سمجھداری تو یہی ہے نا، اور شریعت نے بھی ہمیں یہی فرمایا کہ علم دین حاصل کریں، چاہے مطلب ہے کہ کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی مطلب ہے کہ حالت میں ہو۔ آپ کچھ چیزیں تو ضروری ہیں جن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ فرض کفایہ کی صورت میں آتی ہیں۔ ایک تو وہ چیزیں جو ہم پر لازم ہیں، جیسے نماز ہم کسی پر اگر فرض ہے تو اس کو نماز کے مسائل سیکھنا، نماز کا طریقہ سیکھنا، طہارت وغیرہ کے مسائل، تو یہ فرض ہے۔ تو اس طرح یہ سیکھنا فرض بھی ہے، اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب بھی ہے۔ مزید اگر مطلب ہے کہ ان کے علاوہ سیکھے تو اور زیادہ ثواب ہے۔ تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اپنے ذہن میں اگر کوئی یہ بات کسی کے ذہن میں ہو
تو وہ اپنے ذہن سے یہ نکال دے کہ عمر ہے اس میں اور ایک سبحان خاص اللہ، سبحان مطلب جو ہے نا وہ ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، آپ نے گفتگو سنی بزرگ مبلغ کی کہ عمر جتنی بھی آپ کی ہو جائے، ہمیں اپنے آپ کو مصروف کرنا ہے، اور بہترین مصروفیت یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے نا، اپنی عبادت کے لیے اس پہ مشغول ہو جائیں، اللہ کی عبادت کریں۔ اور عبادت کرنے کے لیے عبادت کے طریقے اور اس کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے، تو اس کے لیے علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ اور علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں کہ میری عمر زیادہ ہوگی تو میں کیسے حاصل کروں گا۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کسی مدرسے میں جائیں، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، آپ مدرسے جا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، آپ مدرسے میں حاضری دیں کہ چل کے جانے کا بھی ثواب اور اس کی برکتیں ملیں گی۔ نہیں تو آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں، آپ ایسی کتابیں لے آئیں جس میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں، ان کا مطالعہ کریں، اور نہیں تو آپ مدنی چینل دیکھیں۔ الحمدللہ مدنی چینل پر بھی بعض فرض علوم باقاعدہ سکھائے جاتے ہیں، ایسے پروگرام مدنی چینل پہ آتے ہیں جس میں تمام ضروری باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ تو اپنے وقت کو بہترین بنانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور اللہ پاک کی عبادت کرنے کا ذہن بنائیں۔ اچھا، یہ ایک بات میں اور عرض کروں، اگر تو کوئی علم دین سیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے خود بخود کچھ نہ کچھ راستے نکال ہی لے گا، ذہن بننا چاہیے، ذہن بننا چاہیے۔ سوچ کو تبدیل لیکن کریں۔ آن لائن کورسز بھی ہو رہے ہیں، جی، آن لائن کورسز بھی ہو رہے ہیں۔ آپ آن لائن بھی گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو مطلب ہے کہ اپنے وقت کو یوٹیلائز کرتے ہیں، 1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا کسی کا سفر ہے گھر بیرون بیٹھے ممالک بھی میں، علم حاصل ہو تو سکتا ہے۔ وہ ہاں گھر پہ بیٹھ کے بھی، اور کسی کا 1.5 یا 2 گھنٹے کا ڈیلی کا سفر ہے تو انہوں نے اس سفر میں بھی اپنے آپ کو جو ہے آن لائن کورسز کے ذریعے سیکھنے پر جو ہے نا وہ مشغول رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کسی نہ کسی کام میں مشغول رہیں تاکہ ہمارا یہ وقت کارآمد بن جائے، ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بھی جمع ہو اور ہم مصروف ہو جائیں۔ اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بیکار بیٹھے رہیں گے، یار میں کیا کروں، میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم کر بہت کچھ سکتے ہیں مگر ہمارے ذہن نے ہمیں قید کر کے رکھ دیا ہے۔ اس سوچ سے باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ یقین مانیں، جب علم آتا ہے نا، جب آپ کتابوں سے دوستی کر لیں گے نا، ان سے محبت ہو جائے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا وقت پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اتنی جلدی وقت گزر رہا ہے، ابھی تو کتاب اتنی پڑھی بھی نہیں اور اتنا سارا وقت گزر گیا۔ تو کتابوں سے دل لگائیں، علم حاصل کریں اور فرض عبادات بجا لائیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نیکیاں تلاش کریں کہ میں کون کون سی نیکی کر سکتا ہوں، کیا کیا کام کر سکتا ہوں۔ کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑیں، ہو سکتا ہے یہی معمولی نیکی اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کیا فرماتے ہیں یوسف بھائی؟ بے شک کریم بھائی، بے شک ایسا ہی ہے۔ اصل میں بے مقصد نہیں ہوں، بے شک، یہ ایک ذہن اپنا بنانے کے بعد ہر انسان بڑی چیزوں کی طرف تو دوڑتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کے برعکس وہ اپنی زندگی میں بعض ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں چھوٹا سمجھ کر چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ آج آپ کو کچھ ایسی باتیں عرض کروں گا کریم بھائی جو بظاہر چھوٹی ہیں، چھوٹی نیکیاں ہیں، چھوٹے عمل ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد پوشیدہ ہے۔ مقصد کیا پوشیدہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں خلق خدا کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنوں۔ میری ذات سے میرا مقصد یہ ہونا چاہیے کریم بھائی کہ میری ذات سے کچھ ایسا کام ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ مل جائے۔ سبحان اچھا، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ بھی کرنے چاہیے، لیکن روز مرہ کی زندگی کے اندر ہم چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے میں انشاءاللہ آپ کو چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات چھوٹے نظر آنے والے کام انسان چھوٹا سمجھ کے چھوڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ان کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں تو یہ بہت بڑے کام ہیں۔ مثال کے طور پہ راستے سے پتھر کا ہٹا دینا، راستے میں نکلے، راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا دیکھا، اس کانٹے کو راستے سے اٹھا کر کہیں سائٹ میں رکھ دینا۔ آپ گھر سے نکلے، باہر کوئی گندگی پڑی تھی، کوئی کانچ کا ٹکڑا پڑا تھا، کریم بھائی اس چیز کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنے والا انسان تنگ ذہن کہلائے گا۔ کیوں؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ یہ سوچے کہ اگر میں نے یہ چھوٹی سی نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کری
تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا اور اپنا مسلمان بھائی سکون میں بھی آئے گا، اور یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے گا تو اس کا بیڑا پار ہے۔ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، لاکھوں روپے خرچ کیا جا رہا ہے، لاکھوں روپے اگر نہیں ہے، ہزاروں روپے، سینکڑوں روپے جو کیا جا رہا ہے بے شک کریں، لیکن اس میں لگا کیا؟ کریم بھائی میں گھر سے نکلا، اب غور کریں، میں گھر سے نکلا، کوئی ایک انسان اپنے گھر سے نکلا، باہر ایک ایسا کانچ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا کہ جو باعث تکلیف بننا تھا۔ اب ایک انسان اس سوچ کا ہوتا ہے کہ سیدھا نکل جاتا ہے، وہ سیدھا نکل تو گیا کریم بھائی، لیکن پیچھے کوئی شخص ایسا موٹر سائیکل پہ آیا جو بہت ضروری کام سے جا رہا تھا، بالفرض وہ ہاسپٹل جا رہا تھا، اس وقت وہی کانچ کا ٹکڑا اس کے بائک کے ٹائر میں لگا، اس کے بائک پنچر ہو، اللہ اللہ، تکلیف میں آ گیا۔ اچھا، بالکل بالکل۔ جب وہ کانچ کا ٹکڑا اس بائک کے ٹائر میں لگا تو جس کی بائک کے ٹائر میں وہ کانچ کا ٹکڑا لگا اس کو نہیں پتا کہ کوئی شخص آگے ایک ایسا گزرا جس نے کانچ نہ اٹھایا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ بے شک، بے اچھا، شک۔ اس کے برعکس ایک ایسا شخص جو گھر سے نکلا، کانچ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس نے فوراً سے دیکھا کہ تکلیف کا باعث بنے گا، کریم بھائی اس نے کانچ کا ٹکڑا اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب وہ ٹکڑا کانچ کا یا کانٹا یا گندگی یا تکلیف دینے والی چیز ہٹا کے چلا تو گیا، اب پیچھے وہی بائک والا آیا جس کو ایمرجنسی تھی اور اس کی بائک پنچر نہ ہوئی تو اس کی بائک وہاں سے گزر گئی، گزرنے والے کو نہیں پتا کہ میں کتنے آرام سے گزر گیا، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا۔ اپنی زندگی کا مقصد مدنی چینل کے ناظرین سبحان اللہ، اس بات کو بنایا جائے کہ میرا رب جانتا ہے، اللہ، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ کانٹا جو ہٹایا جا رہا ہے، یہ پتھر جو ہٹایا جا رہا ہے، پتہ کریم بھائی یہ کیا حقیقت ہے؟ ایک انسان کے پیر میں جب کانٹا لگتا ہے، کوئی کانچ لگتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ گویا آپ وہ کانچ ہٹا کر کسی مسلمان کو ایک بہت بڑی تکلیف سے بچا رہے ہیں، اور یہ عمل کتنا افضل ہے۔ آئیے حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول میں آپ کو پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی خاطر مخلوق کی خیر خواہی کو لازم پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر مخلوق کی خیر خواہی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اللہ پاک سے ملاقات کے وقت تمہارے پاس اس سے افضل عمل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ کی تشریح کی طرف جائیں، گھنٹوں چاہیے کریم بھائی۔ اس 2 لائنوں کے قول کے اندر اس بزرگ نے یہ قول ارشاد فرمایا، زندگی سمیٹ دی۔ اب میں اپنی زندگی کو اگر بیکار نہیں سمجھتا، میں بیکار چیز نہیں ہوں، اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو جہاز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس روڈ سے ہٹانے والی تکلیف دہ چیز کو جب آپ نے ہٹایا نا، آپ کے دل میں ایک تسکین آئے گی، ایک سرور نصیب ہوگا کہ یار میں نے مسلمانوں کے لیے ایک عمل کیا۔ اب اس کے لیے کوئی بچہ، کوئی بزرگ، کوئی بھی راستے سے گزرے گا، اس کو جب آسانی نصیب ہوگی تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری باتیں ہیں کہ اگر ہم مخلوق کی خیر خواہی کا ذہن بنا لینا، یہ اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک سے ملاقات کے وقت ہمارے پاس اس سے افضل عمل کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اور کتنی چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں جنہیں کر کے ہم مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، پیار و محبت سے کر سکتے ہیں، بغیر کچھ خرچ کیے کر سکتے ہیں، الحمدللہ، تو ہمیں کرنے چاہیے۔ اس کے برعکس ہمارا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ ہم گلی کے اندر اگر اپنی کار بھی پارک کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ باقیوں کا راستہ رک جاتا ہے، اپنی بائک بھی پارک کرتے ہیں، کہیں دکان کے باہر گئے، کوئی سامان لینے کے لیے گئے تو اس طرح پارک کرتے ہیں کہ دوسروں کا راستہ روک دیتے ہیں۔ تو ذرا غور کریں، جہاں خیر خواہی کی اتنی فضیلت ہے اور اتنا برکت والا عمل ہے، وہیں اگر کوئی عمل ایسا ہے جو مخلوق خدا کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے تو وہ کتنا آخرت کے دن ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ مانتے کوئی ایسا عمل کرنا ڈٹ جاتا ہے کہ بھائی تم یہاں سے نکل جاؤ،
तुम वहां से निकल जा, रास्ता तो छोड़ा है मैंने। यानी कि अपनी गलती पर डट जाते हैं शाहिद भाई। اصل میں ذہن نہیں، ذہن بن جائے نا، اصل بات یہی ہے کہ انسان کا ذہن بن جائے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ جب یہ ذہن بن جائے گا نا تو غصہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا، انا بھی دب جائے گی، اور جہاں کہیں ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ نہیں یار سامنے والا بات درست کر رہا ہے تو ہم مانتے ہوئے دیر نہیں لگائیں گے، فوراً مان۔ اللہ کی رضا چاہیے نا، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اور جب اللہ پاک کی رضا والی سوچ ذہن میں نہیں ہوگی نا تو پھر انا جاگ جائے گی، اکڑ آ جائے گی، نہیں میں نے صحیح کیا، تم غلط ہو، میں نے یہ کام صحیح کیا، میں نے راستہ چھوڑا ہے تمہارے لیے، نکل، نظر نہیں آ رہا، آنکھیں نہیں تمہاری۔ تو اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہیں جب ذہن اللہ کی رضا والا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرتے ہیں نا کریم بھائی، اس کے لیے دل میں جگہ بنتی ہے۔ میں آپ کو اپنا یہ 2 دن پہلے کا ایک چھوٹا ایک واقعہ، میں بائک پہ کہیں سے نکل رہا تھا، میرے برابر میں ایک کار یہ سزوکی تھی نا کریم بھائی، تو ایک صاحب تھے، انہوں نے آگے نکلنا چاہا جس کی وجہ سے ان کی اور میرے ہاتھ ٹکرائے۔ اچھا میں نے چونکہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں تو پیچھے پلٹ کے بھی نہ دیکھا، دل میں نیت کی کہ ایسی غلطی ہو، میں نے نیت کیا کی، اس سے غلطی ہو گئی۔ یقین مانے شاہد بھائی، میں تھوڑا آگے نکلا، وہ بائک والا بائک تیز کر کے میرے پاس آیا، اس نے میرے سے سوری کری۔ اللہ اللہ، اگر آپ کا عمل مدنی چینل کے ناظرین اچھا ہوگا تو مخلوق آپ کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام میں ایک پیکج بھی شامل ہوتا ہے، اور آج الحمدللہ جانشین امیر اہل سنت کا پیکج ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے جانشین امیر اہل سنت ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے اور سچے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ تو تفسیر میں ہے یعنی ایسے کام کر کے جو دنیا و آخرت میں ہلاکت کا باعث ہوں، تو اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ صحیح۔ اب اس کی جو نا وہ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی چند صورتیں جی، جو کہ عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ گویا کہ خود کو ہلاک کرنا ہے۔ احادیث کریمہ میں مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند فرمایا گیا ہے، صحیح، یعنی سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جیسے ایک کو اگر تکلیف ہو تو سب کو تکلیف ہو۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مسلمانوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی مانند ہوں گے، یعنی ایک جسم کی طرح ہوں گے۔ جی، چنانچہ جسم کے جب کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جاگنے اور بخار وغیرہ میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ تو سارے مسلمان جو نا وہ ایک جسم کی طرح ہیں، ایک کو تکلیف تو سب کو تکلیف۔ اچھا ایک تو یہ، دوسری صورت یہ کہ ایسا کام کرنا کہ جس کی سزا میں اسے قتل کر دیا جائے، تو یہ بھی ذرا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، مرتد ہو جانا، اسلام سے پھر جانا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے وہ کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھانا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو اسی طرح ایسی سواری کا استعمال کرنا کہ اس سے بھی گرنے کا خطرہ ہو، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اب بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ون ویلنگ کرتے ہیں، جی ہاں، جی ہاں، اب یہ بھی ذرا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی صورت ہے۔ اب وہ ٹائر پہ جو نا وہ کہ چلا تو رہا ہے یہ، اگر کوئی آگے کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی آگے اچانک گاڑی آ گئی تو یہ کیا کرے گا؟ اچھا اسی طرح بعض لوگ جو نا اتنی اسپیڈ میں موٹر سائیکل بھگاتے ہیں، جو ریسنگ جو کرتے ہیں اتنی اسپیڈ میں بھگاتے ہیں عام سڑکوں پہ، اتنی اسپیڈ میں بھگاتے ہیں کہ اب اچانک کوئی گاڑی آ جائے تو بندہ گیا۔ ہاں اب یہ جو ہے نا ایک صورت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ختم کر دینا، خودکشی کرنا، سوسائڈ، یہ بھی ناجائز ہے کہ اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے، خودکشی نہیں کر سکتے، سوسائڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، جانشین امیر اہل سنت کی خوبصورت باتیں، پیاری پیاری گفتگو ہم نے سنی، اور کتنا پیارا آپ نے ہمیں ذہن دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ایسے کام نہ کرو کہ جس سے تمہاری زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے، اور اللہ پاک نے بھی منع فرمایا۔ اور واقعی ون ویلنگ بائک، نوجوان ہمارا طبقہ یہ بائک پر بیٹھ کے تو بس یہ ایسا لگتا ہے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، اتنی اسپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں۔ احتیاط کرنی چاہیے، اور ایسے بہت سارے مناظر شاید بھائی ہم نے دیکھے بھی ہیں علاقوں میں
سنے بھی ہیں، بعض تو ہمارے ایسے ہیں کہ محلے میں بھی ایسے ہوئے کہ جو بائکوں کے ریس وغیرہ میں ہوتے ہیں، گاڑی سلپ ہوئی، گرے اور جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی، اتنے برے، اور وہ ریس میں تھے، اور وہ کراچی میں ان کا نام تھا کہ بھائی وہ پہلے نمبر پہ آنے والے ہیں، اور وہ بھری جوانی میں، مطلب عمر بھی کوئی 22-23 سال۔ اور ایسا بھی بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ایسا بھی ہوا کہ ہمارے علاقے میں جس نوجوان کا بتا رہا ہوں، جب اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بیچارہ نہ بچ سکا، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے صدمے میں اس کی ماں بیچاری پاگل ہو گئی۔ اب یہ بیچارے جو بائکوں پہ دوڑا رہے ہیں، گاڑیاں دوڑا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ حادثے کا شکار ہو گئے تو پیچھے ان کے گھر والوں پہ کیا گزرے گی، کتنی اذیت اور تکلیف دہ زندگی ان کے بعد ان کے گھر والوں کو گزارنا پڑے گی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے گھر والوں پر بھی، اپنی جان پر بھی رحم کرنے اور اپنے والدین پر بھی رحم کرنے کی بھی ہمیں کیا فرماتے ہیں شاہد بھائی؟ جی بالکل، اس اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اللہ پاک نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک۔ اس نعمت کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بچا بچا کے نکل جانا، ہاں، تو ایسی چیزوں سے بالکل بچنا چاہیے جو ہلاکت والی ہیں۔ اچھا، بزرگوں کے حوالے سے بھی ایک بات کی جا سکتی ہے کہ جو اپنے آپ کو بیکار سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ پاک کی نعمت ہے آپ کی زندگی، بے شک۔ اب بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو وہ تو آتی ہی ہے، تو اس پہ جو ہے گھبرا کر کہنا کہ میری زندگی کا کیا فائدہ، میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ مجھے یاد آیا، ایک حدیث پاک یاد آئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیمار ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ان کے گھر میں۔ کیسی بڑی سعادت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی جو چچی ہیں ابو الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تشریف فرما تھیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کیونکہ بہت زیادہ تھی، اچھا آپ کو بڑھاپا بھی تھا، عمر کافی تھی، تو انہوں نے کوئی کلمات کہے جس میں اس طرح کے تھے کہ جو ہے وہ میں فوت ہو جاؤں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمر کی تعریف کی کہ عمر لمبی ہو اور نیک اعمال ہو، تو آپ فرمایا کہ چچا جان آپ ایسا نہ کہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اگر ہم بیمار ہو جائیں اور اس طرح کہہ رہے ہوں کہ اس زندگی کا کیا فائدہ، نہیں، اس زندگی کا فائدہ ہے نا کہ لمبی عمر ہے اور نیک اعمال ہیں، تو بزرگوں کو چاہیے کہ اپنی اس زندگی سے فائدہ اٹھا کے اپنے نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جائیں، سبحان اللہ، اور اپنی اس زندگی کو بیکار نہ سمجھیں اور اس کی بھی حفاظت کریں، اللہ اکبر۔ کہ بیماری ہے تو اس کا علاج کریں، اور جو ہے وہ جس طرح جو ہے وہ آدمی چاہتا ہے نا کہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لوں، کچھ کما لوں، کہ آخرت میں تو نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ اور بیماری کی بھی تو اپنی فضیلتیں ہیں، ان کے اجر و ثواب ہیں، ایک رات بخار میں بندہ گزارے، تکلیف میں، اور شکوہ نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، تو صبح اس حال میں کرے گا کہ جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہ معاف کر دی۔ تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بیماری کی اپنے فضائل ہیں، یہ عمر کا تقاضا بھی ہے کہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے اور بیماریاں بھی آتی ہیں، تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ نے بیکار پیدا کیا ہی نہیں، ہر حال میں ہمارا فائدہ ہے۔ بڑھاپا بھی اللہ پاک کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے۔ آئیے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ جی جامی بھائی کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ صلی اللہ شاہ صاحب کلام امیر سنت پیش کرنے کے ساتھ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ چند اشعار۔ دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، سرکار گناہوں کی بعادت نہیں جاتی، دن رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل، دن رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل، کچھ تم ہی کرو نا، یہ نوح
جاتی کچھ تم ہی کرو نا یہ نحوست نہیں جاتی. اللہ کریم ہم سب کو میدان محشر میں اپنے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، بہت ہی اہم ترین پروگرام جاری ہے اور بڑی سیکھنے والی باتیں ہمیں بزرگ مبلغین سے مل رہی ہیں. آپ ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ بڑھاپا ہمیں کیسے گزارنا چاہیے. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھیں. اللہ پاک نے ہمیں با مقصد زندگی عطا کی ہے، اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ علم دین حاصل کرنا ہے اور عبادات میں اپنے آپ کو، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کریں، علم دین حاصل کریں. اور یوسف بھائی نے فرمایا کہ کسی بھی چھوٹی سی نیکی کو بھی معمولی سمجھ کے نہ چھوڑیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں. آئیے مزید ہم اس عمر میں کیا کر سکتے ہیں. ہمارے رکن شورا حاجی شاہد مدنی بھائی تشریف فرمائے. شاہد بھائی، ہم بڑھاپے میں انسان فارغ ہو جاتا ہے، کرنے والے کام کم ہوتے ہیں، مصروفیت کم ہوتی، اولاد مصروف ہو جاتی ہے، جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، وہ ہمیں ٹائم نہیں دے پاتے. اب ہم تنہائی محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارے نواسے اور پوتے تو ہوتے ہیں نا ہمارے ساتھ. تو ان کے ساتھ ہم کیسے اپنے آپ کو مشغول کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اب ہم اپنے ان پوتوں نواسوں ان کی تربیت کر سکتے ہیں اور انہیں اچھی اچھی باتیں سنا سکتے ہیں. اچھا، ان کے اندر جو ہے وہ اللہ رسول کی، اہل بیت کی، صحابہ اکرام کی محبت ڈال سکتے ہیں. سبحان اللہ. جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. اللہ اللہ اللہ. اپنے نبی کی محبت، سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک پڑھنا. سبحان اللہ. سبحان تو یہ بھی قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے فرمایا گیا. اگر جو ہے ہم قاری ہیں، نہیں ہے تو ہمیں بن جانا چاہیے. مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے سکتے ہیں اور اپنے نواسوں، اپنے پوتوں کو بھی جو ہے وہ اچھا، اس کے علاوہ اچھی اچھی باتیں بھی سکھائی جا سکتی ہیں. تو یوں ہمیں ایک روشن چراغ بن جانا چاہیے ہدایت کا اور جو ہے وہ علم پھیلانے کا. اور پھر مسجد میں جیسے جاتے ہیں بزرگ، تو جو نوجوان جو ہے وہ وہاں مسجد میں آتے ہیں، ان کی محبت سے، پیار سے ان کی رہنمائی کی جائے. مجھے یاد ہے کہ جب میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو اپنے قریبی مسجد محمدی مسجد میں جایا کرتا تھا. تو جب وہاں کے ایک بزرگ تھے حاجی عبد الرحیم صاحب، اور مدنی ماحول ابھی دعوت اسلامی سے اتنا تعارف نہیں تھا، ویسی عمر بھی چھوٹی تھی. تو انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ یہ مسجد میں آتا ہے تو انہوں نے جو ہے، میں نے بھی ایک دفعہ ان سے پوچھا اور انہوں نے بھی رہنمائی کی کہ نماز کے مسائل پر کون سی کتاب پڑھوں. تو انہوں نے کہا کہ ایک آسان کتاب ہے رکن الدین، رکن دین اس کا نام ہے اور نماز کے مسائل پر ہے، وہ آپ لے لیں. تو واقعی وہ میں نے کتاب لے لی، اس کا مطالعہ کیا اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. سبحان اللہ. تو یہ ایک بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں، مولانا رکن الدین الوری رحمۃ اللہ علیہ. بے شک. اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے رابطے میں تھے اور خط و خطابت کا سلسلہ بھی ہوتا تھا. اور کئی مسائل جو ہیں مولانا رکن الدین صاحب نے جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے. اور ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات بھی ہو گئی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو ہے بڑا خوش آمدید کہا اور بڑی جو ہے وہ عزت و تکریم سے نوازا. تو بڑے محدث تھے، بڑے عالم تھے. تو بہرحال ان کی کتاب سے جو ہے مجھے وہ بچپن میں ہی فائدہ ہوا. اچھا، پھر انہوں نے بتایا کہ ایک اور کتاب بھی ہے جس کا نام بہار شریعت ہے. اللہ اللہ. اور یہ بات میں نے ان سے حاجی عبد الرحیم صاحب سے ہی سنی. تو پھر جو ہے مجھے وہ ہماری مسجد کی لائبریری میں وہ بہار شریعت موجود تھی، تو وہ پھر میں نے ایشو کروائی بہار شریعت. پھر میں نے جو ہے بہار شریعت کا مطالعہ بھی کیا. لیکن رکن الدین جو ہے وہ کچھ آسان ہے، بہار شریعت مجھے جو ہے وہ مشکل لگی کیونکہ 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا. تو اس کا بہرحال جو ہے مجھے وہاں سے تعارف ہوا. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے دعوت اسلامی کا اجتماع ہونے والا تھا وہاں پر لاہور میں مینار پاکستان. تو وہ میں نے ایک جو ہے وہ پڑھا کہ اجتماع ہو رہا ہے. تو وہ اس کا میں نے ذکر، ایک ہمارے اور بزرگ ہوتے تھے نذیر احمد صاحب، میں نے اپنے والد صاحب سے بھی ذکر کیا اور نذیر احمد صاحب سے بھی ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے یہ تحریک بنائی ہے. سبحان اللہ. اور میرے پاس ان کی جو تصنیف ہے فیضان سنت وہ بھی ہے.
سبحان میں نے کہا وہ پھر آپ مجھے دے دیں میں پڑھ لوں اس کو. اللہ. تو انہوں نے وہ پھر مجھے فیضان سنت دی. سبحان اللہ. کس سن کی بات ہے شاہد بھائی؟ یہ غالباً کوئی ہوگی 86 87 سبحان اللہ. 88 یعنی یہی دن تھے. 89 کا ہوگا یا 90 کا ہوگا, اس کے آس پاس کی ہے. تو بہرحال وہ مجھے وہاں سے جو ہے فیضان سنت. تو یہ میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بزرگان دین جو ہے ہمارے بزرگ ہیں جو ہمارے, تو بزرگان دین تو محبت سے میں نے عرض کیا, تو بزرگوں کو چاہیے کہ جو نوجوان ہیں ان کی رہنمائی کریں. بے شک. آج دیکھیں ان بزرگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں نا, ورنہ تو جو ہے وہ کتنے مسجد میں کتنے بزرگ ہوتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اچھے انداز سے ان جو نوجوان ہیں ان کی رہنمائی کریں, اپنے بچوں کی بھی کریں, نواسوں کی بھی کریں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوجوان جو ہیں ان پر انفرادی کوشش کریں اور ان کو علم کی طرف اور اچھی رہنمائی کریں. تو ان کے یہ رہنمائی جو ہے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. سبحان اللہ. آج جو ہے وہ مدنی چینل پر جو ہے بیٹھا ہوا ہوں, تو بیس تو میری بن گئی نا علم کی. الحمدللہ. تو اللہ پاک کے فضل سے جو ہے وہ ہم رہنمائی کریں گے, تو یہ رہنمائی کرنا کسی کی زندگی کو سنوارنے کا باعث بن جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, کتنی پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی کہ بزرگ اس عمر میں آ کر یہ کام بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے رکن شورا محمد شاہد مدنی بھائی نے کتنی پیاری باتیں بیان فرمائی کہ جو مسجد میں جانا ہوا تو بزرگوں نے ترغیب دلائی, کتاب پڑھی, دوسری کتاب کا حوالہ, تیسری کتاب کا حوالہ, اور آج الحمدللہ عالم دین ہیں اور چینل پہ آپ کے سامنے تشریف فرمائے, گفتگو فرما رہے ہیں. تو اب ذرا غور فرمائیں کہ اب بزرگ چاہیں تو کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں, ہم اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. دیکھیں بچوں کو واقعات سنائیں, احادیث سنائیں, بزرگوں کے تذکرے سنائیں, غوث پاک کے تذکرے سنائیں, فاروق اعظم کی تعریفیں بیان کریں, ان کی کرامات بیان کریں. جب آپ اس طرح بزرگوں کی واقعات بچوں میں بیان کریں گے نا, تو یقین مانے بچپن ہی سے ان کی ذہنی تربیت ہوتی چلی جائے گی, اور یہ بڑے ہوں گے تو اہل بیت اور صحابہ کے انشاءاللہ سچے پکے ماننے والے اور غلام بنیں گے انشاءاللہ. اور حدیث پاک میں بھی تو آیا نا کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو, نبی کی محبت سکھاؤ, اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی محبت سکھاؤ. تو اس پر بھی عمل ہوگا انشاءاللہ. ہم اپنے گھر میں یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, آئیے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں. مایوسی سے نکلنے کے لیے انسان کو کس طرح سوچ بدلنی چاہیے؟ جی شاہد بھائی. بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی نعمتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. لا بالکل. تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ پاک نے حکم ارشاد فرما دیا ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا, اللہ کی رحمت پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. سبحان اللہ. تو مایوسی تو ایک مومن کے اندر ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ جو اس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. کہ شیطان جو ہے وہ نعمتوں پر گویا کہ پردہ ڈال دیتا ہے, اور ہم جو ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اپنی کمزوریوں پر زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. کمزوریاں ہیں تو اس پر جو ہے اللہ پاک سے مدد مانگنی چاہیے. مایوسی کس بات کی, ایک مومن تو مایوس کو ہونے ہی نہیں چاہیے اس کو, بلکہ جو مایوس کرنے والے ہیں ان کو حوصلہ دینا چاہیے, ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. اور واقعی دوسروں کو ہمارے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ابھی مثال کے طور پر میں 1.5 عمر ہو گیا اور آگے جا کے اللہ نے جو ہے وہ توفیق دی بوڑھا ہو جاؤں گا, تو میرے گھر والے بھی تو ہیں, بچوں کی امی بھی تو ہیں, ان کو بھی حوصلہ دینا چاہیے, اور وہ بھی میری عمر کی ہوں گی, قریب ہوں گی. تو ہمیں حوصلہ دینے والا بننا چاہیے, مایوسیاں دور کرنے والا ہونا چاہیے, نہ کہ خود ہم مایوس ہو جائیں. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت پہ توجہ رکھیں, اور اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نا امید نہ ہو. تو پھر نا امیدی کیسی, جب اللہ کریم ہمارا خالق اور مالک ہے, ہمارا پیدا کرنے والا مالک خود فرما رہا ہے, تو پھر مایوسی کس بات کی. تو انشاءاللہ یہ سوچ بن جائے گی تو ہم پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے. چل ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, آئیے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں. اپنی چھوٹی کامیابی کو یاد رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اصل میں دیکھیں ابتدا انسان کی اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ وہ شروع میں چھوٹی اور مطلب ہے کہ کم درجے کی چیزوں سے ابتدا کرتا ہے. تو اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے تو چھوٹی 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 کامیابیاں اس کو بڑی کامیابی کی طرف لے جائیں گی. تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کسی بھی بڑے مرتبے پہ پہنچ کر کہ میں ابتدا میں کیا تھا. سبحان تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ
मतलब खुद पसंदी, तकब्बुर और इस तरह की बातों से इंशाल्लाह महफूज रहेगा, और इसकी फिर अहमियत यूँ समझ में आती है कि ये उसके लिए मशअल राह होगी, ये छोटी कामयाबी उसके लिए। जी मजीद कॉल दीजिए। अपनी अहमियत पहचानने के लिए पहला कदम क्या हो सकता है? जी यूसुफ भाई, अपनी अहमियत को जानने के लिए। अपनी अहमियत को जानने के लिए करीम भाई सबसे पहले अपने आप को पहचाने कि मेरे अंदर रब ने जो सलाहियतें दी हैं मैं उनको इस्तेमाल कर रहा हूँ या पसे पुश डाल दिया। अल्लाह अल्लाह। मैं कुछ कर सकता हूँ और मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ कर सकता हूँ और ना करूँ तो इसमें मेरा अपना कसूर है ना, और मैं उन सलाहियतों का बरूकार लाऊंगा, आगे चलूँगा तो होगा। अभी शायद मदनी भाई इरशाद फरमा रहे थे ना, 88-89 ही की बात है, मैंने पहला दर्स दिया मस्जिद में, दुरूद पाक की चादर बिछती थी, फैज़ान सुन्नत से जो मेरा दर्स दिया ना मुझे याद आ गया करीम भाई, वो दिया जाने वाला चंद मिनट का दर्स शाहिद भाई आज मुझे यहाँ लेके बैठा हुआ है। ये मेरी कामयाबी है ना, मेरी दावत इस्लामी ने मुझे मौके दिए, अमीर रसूल की नजर करम हुई, आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो मैं अपने आप को जब तक खुद कुछ नहीं समझूंगा तो समझे मैं अपनी जिंदगी को ज़ाया कर रहा हूँ। बेशक बेशक। जी मजीद कॉल दीजिए। खुद एतमादी बढ़ाने के लिए कौन सी आदतें मदद करती हैं, इरशाद फरमा दीजिए जज़ाकल्लाहु खैरा। खुद एतमादी के लिए एक तो ये है कि अल्लाह पाक की रहमत पर नज़र रखें, बेशक, और जो हमारी सलाहियतें हैं उनको इस्तेमाल में लाएं तो एतमाद बढ़ता चला जाएगा। कोई भी नया काम हो वो एकदम से नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता ही आदमी उसमें माहिर होता है। देखें जिस तरह जो है वो दर्स देना ये कोई आसान नहीं है, यानी इतने सारे नमाजी लोग बैठे हुए हैं, अब उनके सामने दर्स दे रहे हैं तो टांगें भी कांपेंगी। तो जब मैं जो है वो मुझे याद पड़ रहा है कि 7वीं क्लास में या 6ठी क्लास में था, हाँ 6ठी क्लास याद आ रही है, तो मैंने पहली मर्तबा अपने स्कूल के अंदर बयान किया था, और वो था मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर। तो मेरी टांगें कांप रही थी और चंद कलिमात बोले थे और जो है वो मैं घबरा गया। फिर उस्ताद साहब ने मुझे जो है वो कहा कि आप बैठ जाएं। तो होता है अगर कोई ऐसा मामला आ जाए कि हम उसमें कामयाब नहीं हुए तो घबराना नहीं है, अपनी जो है वो प्रैक्टिस और अपनी कोशिश जो है वो जारी रखें, तो एक वक्त आएगा कि वो काम आप एक अच्छे अंदाज से करने में कामयाब हो जाएंगे। तो फिर खुद एतमादी बढ़ती चली जाएगी। तो खुद एतमादी बढ़ने में जो है वो कोशिश करना ये बुनियाद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के मंदी चैनल के नादरीन, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक कारामद गुफ्तगू जारी है। देखें जब बुजुर्ग इस उम्र में पहुंच जाएं और उनकी सोच इस तरह की बन रही हो कि यार कोई करने वाला काम ही नहीं है, तो एक तो ये प्रोग्राम आपने सुना, एक जहन बनता है कि नहीं यार कुछ तो करना है, अपने आप को मसरूफ़ रखना है, हर वो काम करने की कोशिश करनी है जो मेरे लिए दुनिया और आखिरत के लिए फ़ायदेमंद हो जाए। अच्छा, इस जो इस स्टेज पे लोग पहुंच चुके हैं, जो मतलब इस सोच का शिकार हो रहे हैं, उनकी मदद करना नवीद भाई, ये कुछ मतलब नौजवानों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, औलाद की भी जिम्मेदारी है कि वालिद साहब इस उम्र में आ गए, अब वालिद साहब खुद मेहनत करें अपने आप को इस सोच से बचाने के लिए, या औलाद उनके साथ ताउन करे या करना चाहिए औलाद को ताउन? क्या मशवरा देते हैं आप? जी बिल्कुल, औलाद को ताउन करना चाहिए। कुरान पाक में भी फरमाया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, व बिल वालिदैनि एहसाना। फिर ये कि हदीस पाक में भी तरगीबें दिलाई गई, खास तौर पे जिक्र हुआ। जी 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 बिल्कुल इसमें, और हदीस पाक में फरमाया गया कि अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़ी वालिद की नाराज़ी में। तो ये इस तरह की अहादीस को, कुरान पाक की आयत को सामने रख कर अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, उनके साथ जो है वक्त गुजारे और उनको इन चीज़ों से निकाले। एक बड़ा प्यारा वाक़या मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक शख्स अपने पुराने दोस्त से मुलाकात हुई, इनकी उम्र तकरीबन 50 साल होगी। तो ये दोस्त जिनसे ये मिले वो उन्हें अपने घर ले गए। अब ये घर ले गए तो उनके वालिद साहब माशाल्लाह मौजूद थे। तो इन्होंने अपने वालिद साहब से कहा, अब्बू 100 रुपये हैं आपके पास? अब्बू ने कहा हाँ बिल्कुल हैं। ये लोग उन्होंने जेब से निकाले और इनको दे दिए। अब ये 100 रुपये लेकर बाहर आ गए अपने दोस्त के साथ। अब ये जो दोस्त थे ये हैरान हुए, उन्होंने कहा कि आप खुद देखें, इतनी बड़ी उम्र है आपकी, आपके बच्चे भी माशाल्लाह कमाते हैं, आपका भी ज़रिया है, आप
اس عمر میں بھی اپنے والد صاحب سے پیسے مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. پھر انہوں نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا اور پھر مطلب ہے کہ دوسرا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ دیکھو یہ اوپر والا ہاتھ ہے اور یہ نیچے والا ہاتھ ہے. میرے والد گرامی ساری عمر اوپر والا ہاتھ بنے رہے. سبحان اللہ. ہمیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی ہم اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ عرض کرتے تھے ابو جوتے چاہیے, ابو کپڑے چاہیے, یہ ضرورت کی چیز چاہیے, اور وہ ہمیں مہیا کرتے تھے. اب کیا ہوا, اب یہ بڑی عمر میں آ گئے, اب سارے معاملات جو ہے وہ منتقل ہو گئے اولاد کی طرف. اب مطلب ہے کہ ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ احساس جو میں نے محسوس کیا, کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ خود میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میری جب بچے بڑے ہو گئے اور انہوں نے سنبھال لیا معاملہ, اب جب انہوں نے مجھ سے مانگنا چھوڑ دیا نا تو مجھے بڑا احساس ہوا کہ یار میں تو بالکل ناکارہ سا ہو گیا. پہلے یہ میرے پاس آتے تھے, اب تو یہ خود مختار ہو گئے اور خود ہی سارے کام کرنے لگے. تو یہی سوچ میں نے محسوس کی اپنے والد کے حوالے سے. آج جب میں نے یہ معاملہ کیا کہ ان سے جب 100 روپے مانگے تو وہ خوش ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے دیکھا وہ کیسے خوش ہو گئے, کھل گئے. تو اصل انہوں نے بتایا کہ اب ہم سارے معاملات جو ہے نا اسی طرح والد صاحب ہی سے عرض کرتے ہیں کہ ابو یہ چاہیے, ابو وہ چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی آمدنی کا آدھا حصہ, آدھی آمدنی جو ہے میں اپنے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا ہوں. اللہ سبحان اللہ. اور میں اسی طرح جب ضرورت پڑتی ابو 100 روپے دیجیے گا, ابو 500 روپے دے, ابو یہ چاہیے. کہہ رہے میرے ابو جو ہے وہ کھل گئے. وہ جو اپنے آپ کو تھوڑا سا مطلب ہے کہ بیکار سے سمجھ کے بیٹھ گئے تھے کہ اب تو میری کوئی اہمیت ہی نہیں رہی, مجھ سے تو کوئی مطلب ہے کہ پوچھتا ہی نہیں, مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں, مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. اب وہ دوبارہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس میں آ گئے اور کا اسی طرح پھر جو ہے نا میں نے محسوس کیا. تو اب یہ دیکھیں کتنی زبردست جو ہے نا حکمت عملی انہوں نے اختیار کی. بہت بہت خوبصورت. تو اسی طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ تھوڑا احساس کریں, محسوس کریں, تو انشاءاللہ تعالی والدین کی جب دعائیں آپ کو ملیں گی, ان کا دل خوش ہوگا نا, تو آپ کی انشاءاللہ تعالی دنیا بھی بہتر ہوگی, آخرت بھی بہتر ہوگی, اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. سبحان اللہ. دونوں جہانوں میں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات. اعلیٰ حضرت کی بات یاد آ گئی کہ اعلیٰ حضرت کے جو والد صاحب تھے وہ بڑے عقل مند, ذہین اور مفتی تھے, مفتی نکیل خان رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. تو اور جو ان کی والدہ تھی ماشاءاللہ وہ بھی پورے خاندان کے اندر ان کا ایک مقام و مرتبہ تھا. سبحان اللہ. ان کے والد صاحب کو خاندان والے سلطان عقل کہتے تھے, اللہ, اور ان کی والدہ کو وزیر عقل کہا جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب آپ کے والد صاحب کا انتقال, اعلیٰ حضرت کے والد کا انتقال ہوا مفتی نکیل خان رحمۃ اللہ علیہ نے, تو انہوں نے سارے جو گھریلو امور تھے, مالی امور تھے, وہ اپنی والدہ کے سپرد کر دیے. اب ان کے جو گھر کے اخراجات وغیرہ کے سارے معاملات ہوتے وہ ان کی والدہ دیکھا کرتی تھی. سبحان اللہ. اب کوئی کتاب بھی خریدنی ہوتی تھی تو والدہ سے عرض کرتے تھے کہ امی میں نے یہ کتاب خریدنی ہے, مجھے پیسے دے دیں. اللہ اللہ. اور ان کی والدہ جو ہے وہ پورے گھر کی جو ہے وہ اب سمجھیے کہ نظام کو چلایا کرتی تھی. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں اپنی والدہ کو اہمیت دینے کی بات ہے, اور اپنی والدہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت. تو یہ بزرگان دین کا جو یہ انداز ہے اپنے والدین کو اہمیت دینے کا. اچھا, ایک آپ کے والد صاحب کا بھی ہے کہ حالانکہ آپ جو ہے وہ 14 سال تقریباً 14 سال کی عمر میں جو ہے آپ فارغ التحصیل ہو گئے تھے, اور فتاوی نویسی آپ نے شروع کر دی, اجازت دے دی. لیکن ان کی جو ہے وہ اجازت دینے کے بعد 7 سال تک اعلیٰ حضرت کے والد صاحب حیات رہے. اور پھر 4 سال کے بعد جب 4 سال ہو گئے آپ کو فتاوی نویسی کرتے ہوئے, تو اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ مفتی ہو گئے ہیں, اب مجھے بغیر دکھائے فتویٰ جاری کر دیا کریں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی وفات تک اپنے طور پر کبھی بھی فتویٰ جاری نہیں کیا, اپنے والد صاحب کو چیک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اپنے والدین کو کتنی اہمیت دینی چاہیے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین, نوجوانوں کے لیے واقعی بہت کچھ سیکھنے والی باتیں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین بہت اچھی زندگی گزاریں اور اس سوچ کا شکار نہ ہوں کہ میں بیکار ہوں,
بلکہ اپنے آپ کو کارآمد سمجھیں. تو اس کے لیے یہ ٹپس ہیں جو ابھی بیان کی گئی. ہمیں بھی چاہیے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ اپنے معاملات میں اپنے والدین کو اہمیت دیں گے انشاءاللہ تو یقین مانیں کہ انہیں بہت خوشی ہوگی، مسرت ہوگی، ان کا دل بڑا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو سمجھیں گے نہیں میری ابھی پوزیشن برقرار ہے اور میری اولاد مجھے اہمیت دیتی ہے، ہر بات میں ہر کام میں ہم سے مشورہ کرتے ہیں، ہمارے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. تو یہ ان کی خوشی کا سامان ہوگا. ہم کریں انشاءاللہ ہماری دنیاوی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ، آخرت میں بھی رب کی رضا ہمیں حاصل ہوگی انشاءاللہ. جی یوسف بھائی، بڑھاپے کو مزید خوبصورت اور کارآمد بنانے کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. کریم بھائی موضوع اتنا پیارا چل رہا ہے، مجھے تو صحیح اور سب کو اپنا والدین یاد آ رہا ہے. کیا والدین کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. آج کی اولاد اگر اس طریقے سے جو ہمیں شریعت سمجھا رہی ہے اپنے والدین کی قدر کریں، یقین مانے کہ بہت کچھ پانے میں کامیاب ہو جائے. لیکن میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کریم بھائی آپ کو ایک رتبہ دے دے نا، یعنی کہ بزرگی کا رتبہ جب آپ کو مل جائے تو ہمیں بھی اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے. سامنے والا اپنی طرف سے گو ہیڈ دیتا رہے، محبتیں بانٹتا رہے، اور اگر ہماری طرف سے ریٹرن نہیں ملے گا تو عمومی طور پہ ایسے بزرگوں سے، ایسے بڑی عمر کے لوگوں سے لوگ کنارہ کر لیتے ہیں. میں اپنی زندگی کو یا بزرگ اپنی زندگی کو اگر تبدیل کریں گے اور اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو داخل کریں گے جو کرنی چاہیے. مثال کے طور پر ایک بزرگ تہجد گزار ہو، عشاء چاش پڑھنے والا ہو، نماز جماعت سے پڑھنے والا ہو، کچھ وقت قرآن پاک پڑھنے والا ہو، اس کی قدر. اور اس کے برعکس ایک ایسا شخص جو 11 بجے سو کے اٹھتا ہو، قرآن پاک نہ دیکھتا ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو، وہ شخص جب دونوں شخص کا محاسبہ کیا جائے، ان میں جو وہ ایک کمپیریزن کیا جائے، تو جو تہجد پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والے کی قدر ہر بچے کے دل میں، ہر انسان کے دل میں موجود ہوگی، برعکس اس کے کہ جو یہ کام نہیں کرتا. مدنی چینل کے ناظرین، میرے خاص بزرگ اسلامی بھائی، میری بات کو سمجھے. زندگی کا آخری سٹیج ہے، اگلا کوئی موقع نہیں ملنا. اس موقع کو غنیمت جانیے، رب کو راضی کر دیجئے. اگر رب راضی ہو گیا نا، یقین مانے آپ کی گزری ہوئی زندگی آپ کے لیے قبر میں فائدہ مند رہے گی. ہوش کریں کریم بھائی، ہوش کرنے کا وقت ہے، سنبھلنے کا وقت ہے. اپنے آپ کو اس زندگی کے اس دوراہے پہ کھڑا کر کے انسان وہ کام کر لے جو پیچھے ہوا، غفلت ہو گئی، توبہ کرے، اللہ کو راضی کرے. اپنے اس بڑھاپے کو سنوارنے کا جو اپنے سوال کیے نا، ایک ہی ذریعہ ہے، اللہ کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جائے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنا شروع کر دے. انشاءاللہ عمر کا یہ حصہ مدنی چینل کے ناظرین اتنا کامیاب ہوگا، اتنا کامیاب ہوگا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، سبحان اللہ، لوگ پیچھے آپ کو یاد کریں گے. سبحان اللہ. آپ اپنی یادگار چھوڑ کے جائیے. شاہد مدنی بھائی نے ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت کے بارے میں، کیسی تربیت ہے، سالوں گزر گئے، یاد کیا جا رہا ہے. اے کاش کہ ہم چلو ان کے نقش قدم پہ چل کر کچھ ایسا کر لیں کہ ہمیں بھی ہمارے مرنے کے بعد اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اگر ہم چاہیں تو اپنے آخری عمر کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے بڑی کامیابی جو حاصل ہوتی ہے نا انسان کو، وہ یہ ہے کہ اس نے رب کو راضی کر لیا. اور ہمیں نہیں پتا ہم کس اسٹیج پہ ہیں، کس مقام پر ہیں. ہمیں کوشش بڑھا دینی چاہیے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ کی کافی عمر تھی تو آپ کے شاگرد وغیرہ آپ کے ساتھ تھے، محبین آپ کے ساتھ تھے. آپ اس عمر میں آ کر کثرت سے عبادت کرتے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا. اتنی کمزوری اور بڑھاپا اور اتنی عبادت. تو لوگوں نے عرض کیا حضور آپ کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہے، اب کچھ آرام فرما لیں. تو آپ نے ایک مثال بیان فرمائی اور سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کہیں ریس ہو رہی ہو اور گھوڑے ریس میں دوڑ رہے ہوں، منزل قریب آ رہی ہو تو گھوڑے کی سپیڈ بڑھانی چاہیے یا سلو کرنی چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا حضور سپیڈ بڑھانی چاہیے، اب تو منزل قریب آ گئی ہے،
اب تو فائنل ہونا ہے کون جیتا کون ہارا. تو آپ نے فرمایا میں بھی تو ریس میں ہوں, میری بھی تو منزل قبر قریب آ رہی ہے, اور تم مجھے اسپیڈ سلو کرنے کا کہہ رہے ہو, رفتار سلو کرنے کا کہہ رہے ہو, تو اب تو بڑھانی ہے. تو اب اس اسٹیج میں آ گئے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وقت کم ہے اور آخرت کا معاملہ جلد شروع ہونے والا ہے, اور منزل کیا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. تو کوئی چھوٹی سی نیکی بھی نہ چھوڑیں, کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. آئیے تصویر کی طرف چلتے ہیں, اور کچھ اسلامی بھائیوں نے, کچھ دوستوں نے کالز کی ہیں, آئیے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں. میں محمد عرفان قادری دبئی سے بات کر رہا ہوں. زندگی بہتر بنائے پروگرام کی کیا بات ہے ماشاءاللہ, اور مدنی چینل کی کیا بات ہے. اسی طرح سبق آموز سلسلے ہمارے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آتے رہتے ہیں. اس تصویر سے تو ظاہراً تو بہت اچھی چیز نظر آ رہی ہے کہ صحبت جو ہے نا وہ انسان کو بہتر بنا دیتی ہے, اور بری صحبت جو ہے انسان کو برا بنا دیتی ہے. اگر اچھی صحبت میں رہیں گے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے, اچھے ماحول میں رہیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی بھی بہتر بنے گی, اور اچھی صحبت کی وجہ سے ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے. بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. جی جی بالکل, یہ الصحبۃ مؤثرہ کہا جاتا ہے کہ صحبت اثر رکھتی ہے. اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صالح ترا صالح کنت, طالح ترا طالح کنت, کہ نیک بندے کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی, اور برے بندے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. اچھا, تصویر کے اندر ایک اور اہم چیز ہے کہ جو بری چیز ہوتی ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, کہ وہ جو ہے وہ پھل خراب ہو گیا نا تو اس نے فوراً جو ہے وہ دوسرے کو خراب کرنے کی کوشش کی. تو اس لیے بری جو اچھی صحبت ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد اثر کرتی ہے, لیکن جو بری صحبت ہوتی ہے وہ جلدی اثر کر لیتی ہے. تو اس لیے بری صحبت سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے کہ یہ ہمیں کہیں بیکار نہ کر دے. ماشاءاللہ, یہ ہمارے کالر دبئی سے تھے عرفان بھائی. عرفان بھائی اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی مزید کال دیجئے. تصویر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے چھوٹی غلطی اگر وقت پر روکی نہ جائے تو بعد میں بڑی غلطی بن جاتی ہے. جی نوید بھائی. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. بعض اوقات جب انسان چھوٹی غلطیوں پر توجہ نہیں کرتا تو وہ آگے چل کے بڑی غلطیاں بنتی ہیں اور انسان کامیابی سے محروم رہ جاتا ہے. تو اس لیے ابتدا ہی سے اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ ہونا چاہیے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی اپنا, ایک چنگاری بھی پورے گودام کو جلانے کے لیے. بے شک, بالکل درست فرمایا آپ نے. جی مزید کال دیجئے. اچھا اور برا ایک ساتھ دیر نہیں چل سکتے. اگر ہم وقت پر خراب چیز کو الگ نہ کریں تو وہ باقی اچھی چیزوں کو بھی نقصان پہنچا دیتی ہے. اسی طرح زندگی میں بھی اگر بری عادت, برا دوست یا برا رویہ وقت پر درست نہ کیا جائے تو وہ ہماری اچھی خاصی زندگی کو بھی متاثر کر دیتا ہے. جزاک اللہ خیر. بڑی خوبصورت بات. برا عادت, برا دوست اور برا رویہ, کیا فرماتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا میں چینج کرتا ہوں نا. ہم نے پھل دیکھا, پھل میں خرابی ہوئی, پھل نے پھل کو خراب کیا. اچھا, اس کو ہم صرف دنیا پہ لے کے نہ جائیں. ہمیں یہ چاہیے کہ میری صحبت اگر بری ہے تو مجھے دین سے کتنا دور کر دے گی, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے میں کتنا دور کر دے گی. مدنی چینل کے ناظرین, آپ اپنے اطراف میں دیکھیں, کوئی ایسا شخص جو عقیدے کو خراب کرے, آپ کے عمل کو برباد کرنا چاہے, اس سے فوراً سے کنارہ کیجیے. ٹائم نہیں ہے یہ سوچے کہ یار میں اس کو صحیح کر لوں گا. نہیں, آپ اپنے آپ کو چینج کریں اور اپنے آپ کو اس طرح تبدیل کریں کہ برائی کے قریب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی 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 مزید کال دیجئے. یہ تصویر دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی سی غلطی بڑی نقصان میں تبدیل ہو سکتی ہے. جی ہاں, چھوٹی سی غلطی بڑے نقصان میں تبدیل ہو سکتی ہے. یہ بڑی پیاری سوچ ہے اور یہ ہمیں رکھنی چاہیے. تو جب یہ سوچ ہوگی تو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے سیکھیں گے اور غور کریں گے کہ یار یہ چھوٹی غلطی کہیں بڑا نقصان نہ ہو جائے, یہ چھوٹی غلطی ہے کہیں کسی بہت بڑے نقصان میں ہمیں مبتلا نہ کر دے. تو یہ اچھی سوچ ہے اور اس میں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ پوشیدہ ہے. الحمدللہ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھے. ہم نے سنا, ہم نے بزرگ مبلغین کی گفتگو بھی سنی اور بڑی پیاری گفتگو ہوئی. دیکھیں, بڑھاپا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. کوئی بھی صلاحیت جو اللہ پاک نے دی ہے وہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. صحت بھی اللہ کی نعمت ہے, کمزوری بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. کمزوری بھی بیکار نہیں, اس کے بھی فائدے ہیں
یہ بھی اللہ پاک نے بے مقصد نہیں رکھی، بلکہ اللہ پاک کے کسی بھی کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے ہمیں سمجھ میں نہ آئے، ہر کام میں حکمتیں ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم بیکار نہیں، ہمیں کچھ کرنا ہے۔ ارے کرنے کے لیے اتنا بڑا کام ہے تو صحیح، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ یہ سوچ بنا لیں، ذہن میں بٹھا لیں، صبح اٹھیں رات کو سوئیں تو یہ سوچو اللہ پاک کو راضی کرنا ہے یار، بس اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ یقین مانے جب یہ سوچ ہمارے ذہن میں رچ بس جائے گی، ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ ہم نے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے، آپ ان کے کلپ دیکھیں، مدنی مذاکرے میں دیکھیں، جب کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو فوراً ایک ڈائری آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، آپ بات سن بھی رہے ہوتے ہیں اور کچھ لکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر وقت مصروف ہیں، اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیں، حالانکہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت 70 پلس ہے، اتنی ماشاءاللہ آپ کی عمر ہے اور اتنا آپ نے مصروف رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک با مقصد زندگی گزاریں اور مقصد بنائیں اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، تو ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کو با مقصد بنانے اور بالخصوص بڑھاپے کو با مقصد گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائیں، زندگی بہتر بنائیں۔